اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز البا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے احمد ندیم قاسم کی غزل کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم فیض احمد فیض کی غزل کا مطالعہ کریں گے. 20ویں صدی کے شعر و ادب میں اقبال کے بعد سب سے قابل ذکر شاعر فیض احمد فیض ہے. فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین امتزاج ہے. فیض ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. وہ کئی ممتاز عہدوں پر فائز رہے. فوج اور تدریس سے بھی وابستہ رہے. انہوں نے غریبوں، مظلوموں اور پسے ہوئے طبقوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. فیض کی بہتر شاعری نظریاتی ہے. وہ حسن و عشق کے ساتھ ساتھ انسان کی مجبوریوں اور محرومیوں کا بیان بڑے مؤثر پیمانے میں کرتے ہیں. وہ ایک مقام پر خود کہتے ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں تو چاہیے نہیں، جو پورے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اب ہم غزل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. شعر نمبر 1. نہ گواؤ ناؤ بنی کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. فیض کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے اد کھینچے تیر چلا کر ضائع مت کرو، کیونکہ جس دل کو نشانہ بنا کر تم یہ تیر چلانا چاہتے ہو وہ تمہارے دیے ہوئے زخموں سے پہلے ہی پورا ہو چکا ہے. لہذا اب اس پر مزید تیر برسانے کی چلانے کی ضرورت نہیں. اس پر تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے پتھر، انہیں بھی سنبھال کر رکھو. جس بدن پر تم انہیں برسانا چاہتے ہو وہ پہلے ہی شکستہ ہو کر ٹوٹ چکا ہے. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور انسان نے اور محبوب کے جن ہتھیاروں کا شاعر نے ذکر کیا ہے جس سے وہ ہمہ وقت پیش رہا ہے، ان کا ذکر ہے اور اس کا رویہ بھی ہے. اس لیے شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے حسین و جمیل محبوب، تیرے حسن کے تیر مجھ پر چل چکے ہیں، اس لیے میرا وجود چھلنی ہو گیا ہے، اب میری جان لبوں تک آ گئی ہے. اس شعر کے پہلے مصرعے میں نیم کش ناؤ کا ذکر آیا ہے جس سے عاشق جو ہے وہ گھائل ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے. وہ نشتر سہی پر دل میں اتر جاوے، نگاہ ناز کو پھر کیوں نہ آشنا کہیے. ایک طرف تو شاعر نے زخم خوردہ عاشق کی حالت ذات کو بیان کیا ہے، دوسری طرف قاتل یعنی محبوب سے اظہار ہمدردی بھی کیا جا رہا ہے کہ مجھ پر مزید تیروں کو اغوا کر انہیں ضائع مت کرو اور اپنے ان تیروں کو سمیٹ لو اور سنبھال کر رکھو، یہ کسی اور عاشق کے کام آئیں گے. سلسلے ان کی نگاہوں کے بہت دور تک گئے، کار دل ختم ہوا، کار جہاں باقی ہے. دوسرے مصرعے میں شاعر نے محبوب کے دوسرے ہتھیار کا جو ذکر کیا ہے وہ سنگ ہے. محبوب عشاق پر اپنی باتوں اور طنز کے سنگ برساتے ہیں. اس سنگ زنی سے ان کا بدن جو ہے داغ داغ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ طنز کے پتھر سمیٹ لو جو تم مجھ پر برساتے ہوتے تھے، کیونکہ میں نے اپنا وجود پہلے ہی گنوا دیا ہے اور تجھ پر لٹا دیا ہے. تم اب یہ پتھر کسی اور کے لیے سمیٹ لو، کیونکہ میرا ان تمناؤں اور خواہشوں سے بھرا ہوا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. اب اس کا سمٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں. ونچا سمٹے تو سمٹے ممکن ہے، دل جو بکھرے تو کب سمٹتا ہے.
فیض ابن فیض کی شاعری میں استعاروں کا بھرپور استعمال ہے۔ اس شعر کو اگر سیاسی مخالفتوں اور استحصالی قوتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو عاشق ان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم و ستم کے تیر ترکش سے بے رہنے دو اور طنز کے سنگ سمیٹ لو، کیونکہ میرا دل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور تن داغدار اور مردہ ہو چکا ہے۔ لہذا یہ سنگوں پتھر جو ہیں، پلکوں کے تیر، تغافل میں رویے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کش کو، یہ خرش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اور حکمران جو ظلم و ستم مجھ پر کر رہے ہیں، فیض کہتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ نام سے قدموں کے ہوتے ہیں کیا کیا ستم، جبر زیر نقاب دیکھیے کب تک رہے۔ اس شعر میں فیض نے کلاسیک کی لفظیات کو سیاسی مفہوم پر پہنا دیا ہے اور لفظوں کی تکرار نے داغ داغ ریزہ ریزہ شعر میں موسیقیت پیدا کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ شعر کا پہلا مصرع ضرب المثل بن چکا ہے۔ شعر نمبر 2: میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ اے میرے چارہ گر تمہیں مبارک ہو اور میرے دشمنوں کو بھی خبر کر دو کہ میرے ذمے جو جان کا قرض تھا وہ آج میں نے چکا دیا ہے۔ اس شعر میں فیض لکھتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو خوشخبری سنا لو کہ اب انہیں ہم مزید تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ وہ قدم قدم پر ہمارے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، ہر آن ہمارا خیال رکھتے تھے، اب انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ فیض نے چارہ گر کے استعارے کو استعمال کیا ہے۔ چارہ گر کی حیثیت معالج کسی ہوتی ہے اور وہ ہر طرف جنون اور درد کا مداوع کرتا ہے، لیکن فیض کے ہاں چارہ گر منفی معنوں میں آیا ہے۔ فیض کا چارہ گر درد کا علاج نہیں کرتا، وہ علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر چارہ گری سے گریز کرتا ہے۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ بہت اللہ دعا نہ تھی۔ اس کے علاوہ موت بھی آ جاتی تبھی وہ نسخہ کام آ جاتا۔ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے، درد فراق چارہ گر دیوانہ ہے، میں لا علاج کیوں کروں، میں لا علاج نہیں، نہ میرا مرض لا علاج ہے، لیکن افسوس کہ چارہ گر میرا دل سے علاج نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ فیض کا چارہ گر سیاست کا شکار ہے، ایک ایسا کردار ہے جو مخلصی سے علاج نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھار قاتل سے بھی بچ جاتا ہے اور صرف نام کا خیر خواہ ہے۔ اگر جراحت قاتل سے بخشوا آئے تو دل سیاست چارہ گر کی نظر ہوا۔ اس لیے فیض کہتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو خوشخبری دے دو کہ وہ ایک شخص جس کا علاج اس کی ذمہ داری تھا اب وہ نہیں رہا، اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، ان پر محبتوں اور نفرتوں کا جو قرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے، اور ہمارے چارہ گر کو ہماری تکلیف کا مداوع کرنے کی فکر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے۔ ویسے بھی میرا چارہ گر نظر شناس نہ تھا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ میرا علاج کیا ہے۔ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ پہلے مصرعے کے دوسرے حصے میں شاعر صفِ دشمنا کو خبر کرتے ہوئے تلقین کرتا ہے کہ فیض صفِ دشمنا سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، اور اس سے مراد رقیب بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صفِ دشمنا کو خبر کر دو کہ مخالفین نے اپنی منزل کو پا لیا ہے، کیونکہ ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک شخص جان کی بازی ہار جائے، تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ یہاں تفاخر کا احساس بھی موجود ہے کہ میں نے جان کی قربانی دے کر سرخ ہوئی کامیابی حاصل کر لی ہے، جان کی قربانی دے کر آزادی کا حصول بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، لہذا صفِ دشمنا میں ہلچل آ سکتی ہے میری موت سے۔ قرض نگاہ یار ادا کر چکے ہیں ہم،
سب کچھ نثار راہ وفا کر چکے ہیں ہم۔ بہرحال اس شعر میں وہ اپنے تمام دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا وجود ان کے لیے خطرے کی علامت نہیں رہا، اور ہمارے بھی وہی خواہ خیر خواہ یہ بھی خوشخبری سن لیں کہ انہیں ہماری فکر اور چارہ گری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے۔ شعر نمبر 3: کرو کج جبیں کے سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا باندھ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کج جبیں پیشانی پہ سر پہ ٹیڑھی ٹوپی لینا اور ٹیڑھا پن غرور تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فیض کرتے ہیں کہ میں عشق میں جان سے گزر چکا ہوں، اب میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے کفن کا کنارہ میری پیشانی پر ذرا ترچھا کر دیں تاکہ میرے قاتل یہ نہ سوچیں کہ میں نے عشق کا باندھ پر مرنے کے بعد بھلا دیا ہے۔ ٹوپی یا کلہ کا ٹیڑھا ہونا باندھ پن غرور و فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ مختار صدیقی نے کہا تھا، کچھ بھی نہیں ہے یعنی آ کر درویشوں میں بیٹھے ہیں، دن وہ تھے جب اپنے بھی سر پر ٹیڑھی ترچھی کلاہیں تھی۔ ایک اور شاعر نے کہا، چہرہ مایوس پر بھی باندھ پر آیا تو ہے، ہم کو ہر حال میں جینے کا فن تو آیا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ عشق میں نے بہت سی ضرورتوں کا مقابلہ کیا مگر نہ اسے عشق پر حرف نہیں آنے دیا۔ موت کے راستے سے میں ڈرا نہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو موت عاشق حضرات کو ان کے مقصد حیات سے ڈرا نہیں سکتی۔ موت کے خوف سے یہ لوگ اپنی منزل کا راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاعر کہتا ہے، میرے حریف حق گوئی کی اس چمک کا دیدار کر سکیں جو مرنے کے بعد بھی میرے ماتھے پر جلوہ افروز ہے۔ میرے قاتلوں کو اس بات کی خبر ہونے دو کہ میں نے زندگی کو رائگاں نہیں کرنے دیا۔ اگر فخر مجھے اپنے مرنے کے بعد بھی ہے، میں نے زندگی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میری کج کلاہی اس بات کی وجہ ہے، سرخ رو سے ناز کج کلاہی چھن ہی جاتی ہے، کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ تیرے ظلم و ستم کا اس لیے ہم لوگ خندہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تجھ پر ملامت بار بن جائے۔ فیض کہتے ہیں کہ میری لاش سے میرے دشمنوں کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ اب بھی اس شخص کا غرور عشق کی طرح پان ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے غم دونا کے کسی رویے سے بھی کمزوری یا پستی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد بھی نہ گیا ان کا باندھ پن، مرنے کے بعد بھی نہ گیا ان کا باندھ پن، تختے پہ بہر غسل لٹایا تو اگر گئے۔ فیض خود کہتے ہیں، میں کشتگاں کے قبیلے سے ہوں سو دھیان رہے، میری لہد پر کوئی نوحہ کر نہ آنے پائے۔ شاعر کا خیال ہے کہ اس کے دشمن اس کی موت پر اسے بے بس لے کر اس پر ترس کھائیں اور اس کی بیچاری پر خوشی کا اظہار کریں، مگر جس طرح ایک جبری سپاہی ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے موت کو گلے لگا کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اسی طرح شاعر بھی اس امر کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے کفن کا سرا ٹیڑھا کر دو تاکہ میرے دشمن کہیں یہ خیال نہ کریں کہ زندگی کے خاتمے نے میرا غرور تکبر ختم کر دیا ہے۔ عامر بن قاسم کہتے ہیں، اگر گروں تو کچھ اس طرح سر بلند کروں، اگر گروں تو کچھ اس طرح سر بلند کروں کہ مار کر میرا دشمن مجھے سلامی دے۔ شعر نمبر 4: ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ ادھر تھا مشتنی،
جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ محبوب کی نظر میں ہمارا وجود محض مٹ جانے کے لیے تھا۔ وہ صرف ایک ہی لفظ جانتا تھا کہ کشتنی یعنی مارے جانے کے لائق سمجھتا تھا۔ ہم صرف مارے جانے کے قابل ہیں، ہمارا زندہ رہنا ان کے لیے سیکورٹی رسک ہے۔ ہمارے دل میں لاکھوں باتیں تھیں جنہیں ہم ان کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہماری کسی بھی بات کو قابل سماعت نہیں سمجھتا تھا۔ چھپائے دل میں غموں کا جہاں بیٹھے ہیں، تمہاری بزم میں ہم بے زبان بیٹھے ہیں۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو مدعا کیا ہے۔ تم شاید کہتا ہے کہ اگر ہم نے کبھی اپنے دل کا حال محبوب کو سنانے کی کوشش کی تو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا، اور اگر کبھی ہم نے کاغذ و قلم کا سہارا لیا تو وہ اس نے پڑھ کر مٹا دیا، یعنی پڑھ کر پھینک دیا۔ گویا ہمارے جذبات اور احساسات کی بلکہ ہمارے وجود کی اس کی نظر میں کچھ اہمیت نہیں ہے۔ ان سے کرو جو گفتگو ہنستے نہیں ہیں غور سے، ان سے کرو گفتگو جو ہنستے نہیں ہیں غور سے، لکھا کبھی جو حال دل خط ہی میں نے چلا دیا۔ یا پھر شاعری کا حصہ سہارا دے کر بعض اوقات ایسے جذبات احساسات بیان کر دیے جاتے ہیں جو نثر بیان نہیں ہو سکتے۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ شاید کہتا ہے کہ میرے لبوں پر لاکھوں وزر تھے، بہت سی باتیں تھیں جو میں اپنی صفائی میں کہنا چاہتا تھا، لیکن میری ہر دفعہ کوشش کے باوجود اس نے میری باتوں پر اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا، گر سنا ہوگا۔ دیکھا جائے تو عاشق کی خاموشی اور بیچاری اپنے اندر نہ جانے کتنے افسانے، کتنے گلے شکوے چھپائے ہوتے ہیں، اور اس کی معصومیت تمام جذبات کی غماز بنتی ہے۔ محبوب پر یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، دل ہی اس کا جانتا ہے جس پر گزرا ہو یہ حال عشق کے صدمے زبانوں سے بیان ہوتے نہیں۔ اس شعر کا تعلق فیض کی ذاتی زندگی سے بھی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ظالم حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو ان پر کئی قسم کے الزامات لگے کہ وہ تخت حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ وہ جیل میں بھی رہے اور اس بنا سزائے موت کا خوف بھی لاحق رہا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں دلیلیں دینے کی کوشش کی مگر سنوائی نہ ہوئی، اور اس کے باوجود فیض خود کو سچا محب بدل سکتے تھے۔ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو مجھ پر ٹوٹ پڑا سارا شہر نہ بھولنا۔ شعر نمبر جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اے محبوب تیری راہ گزر میں اگر ہم کبھی اپنے قدم مبارک اٹھائے تو حریفوں کے لیے گویا پتھر کی دیوار ثابت ہو گئی، اور ہمارا کوئی حریف ہمیں وہاں سے ذرا بھی ہلا نہ سکا۔ ایسی صورت میں غالب نے کہا تھا اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو، یعنی قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، چاہے قیامت گزر جائے لیکن ہم اپنے محبوب کی چوکھٹ سے اٹھنے والے نہیں تھے، اور لاکھ کوشش کے باوجود کوئی ہمیں وہاں سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر اس راہ گزر کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی جان سے گزر گئے، یعنی اگر رکے تو ایسا بھاری پتھر ثابت ہوئے جسے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر چلے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ بجا کہ میں لہو سے سر سے پاؤں تک نہا گیا، مگر فصیل وقت میں دراڑ تو بڑھ گئی۔
شاعر کہتے ہیں یہ تو عشق کی بازی ہے، اس میں جان کی بازی لگا دینا ہی بہتر ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے تو جانوں لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ عشق ایک ایسا غیر قانونی غیر فانی جذبے کا نام ہے، اس کے مقاصد الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر تقاضے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فوق الادراک چیزیں بھی عشق جیسے سچے جذبے سے تسخیر کی جا سکتی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی عشق و وجود کے موضوع پر سیر حاصل کر اٹھایا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھتا تھا میں۔ فیض کی شاعری میں عشق بطور خاص موجود ہے۔ عشق مجازی اور عشق وطن، یہاں انہوں نے رہے یار کو محبوب کی گلی کی بجائے چمن یعنی وطن سے مراد لیا ہے۔ یہ شعر اپنے عشاق کی آواز ہے جس نے وطن کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین کے کسی بھی الزام کو قابل اعتنا نہ سمجھا، اور جب جان دینی پڑی تو ہرگز دلگریز نہ کیا۔ یہ شعر ان لوگوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے جن کی زندگی کا سفر کوئے یار سے سوئے دار تک ہوتا ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ عزیز طلبہ، اس طرح آج ہماری نظر ختم ہوئی۔ کل نئے سبق پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔